روحانی علوم کے لیے بھی اور مادی علوم کے لیے بھی یہ پہلی سیڑھی کا کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو روحانی علوم ہے ان کا سٹارٹ بھی ادب سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی ادب سے ہوتا ہے۔ یہ ساری روحانی علوم روحانیت اس ادب کے اندر ہی ہے۔ اب جو آداب کی ہم بات کرتے ہیں تو ماں باپ کا بھی ادب ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کا ادب کرنے والا بندہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ روحانی جو علوم سیکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے تو از حد اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ ماں باپ کا ادب کرے۔ اس کے بعد پھر آپ اگر اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں پھر اپنے استاد کا ادب، کیونکہ استاد کا جو رتبہ ہے وہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے۔ یہ آپ کو علم عطا کرتے ہیں، اور جو ہستی آپ کو علم دیتی ہے اس کا ادب تو بہت زیادہ لازم ہے۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر کا بھی ایک ادب ہے۔ گھر کا ادب یہ ہے کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، آپ لوگ چیخ کے نہ بولیں، گھر میں غصہ نہ کریں، اتفاق اور پیار سے رہیں۔ اگر آپ نے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں جانا ہے تو ہمیشہ ناک کر کے جائیں، چاہے آپ کے والد کا کمرہ ہے، والدہ کا کمرہ ہے، بہن بھائی ہیں، یا کیوں نہ آپ کی بیوی یا بچے یا خامد کیوں نہ ہو، ہمیشہ پہلے ناک کریں۔ ناک کے بغیر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی، ناک کریں۔ پھر اگر آپ کو اجازت ملے تب آپ اندر جائیں، اگر 2 دفعہ ناک کرنے سے اجازت نہیں ملتی تو آپ وہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ آپ ناک کر رہے ہیں اور آپ کو اندر سے جواب نہیں مل رہا، آپ ضد کر رہے ہیں، بار بار ناک کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو زور زور سے کھٹکھٹا رہے ہیں، تو یہ بھی آداب کے خلاف بات کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کا بھی ادب آداب ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے کو بھی صاف ستھرا رکھیں، یہ بھی اس ادب میں شامل ہے چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ محلے میں ایک پیار بانٹیں، محبت بانٹیں، کسی کے ساتھ غصے سے نہ پیش آئیں اور درگزر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی غصہ کرتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو بلا تفریق اس کے کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا بڑا ہے، کسی عہدے میں چھوٹا بڑا ہے، اسٹیٹس میں چھوٹا بڑا ہے، فوراً اس سے معافی مانگے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ایک چپڑاسی ہے، گارڈ ہے، کلرک ہے، آپ کو اللہ نے عہدہ بڑا دیا ہوا ہے، آپ 20 گریڈ کے 22 گریڈ کے افسر ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی نہیں میں سے کیوں معافی مانگوں؟ نہیں، اگر آپ سمجھتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے اس کی حق تلفی ہو گئی ہے یا اس کی دل آزاری ہو گئی ہے، فوری طور پر معافی مانگیں۔ یہ بھی چیز جو آداب میں شامل ہے۔ پھر آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس ادارے کا ادب بھی آپ پہ لازم ہے کہ وہاں کی چیزوں کو خراب نہ کریں، اس کو بنائیں، سنواریں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر جب آپ روحانی دنیا میں آتے ہیں تو پہلے جو سب سے بڑا ادب کی جو ہستی ہے وہ پیر و مرشد ہے، یعنی پیر و مرشد کا ادب آپ پہ بہت زیادہ لازم ہے کہ پیر و مرشد کے سامنے آپ اونچی آواز سے نہیں بول سکتے۔ اگر آپ اونچی آواز سے بولیں گے یہ بھی بے ادبی میں آ جائے گا۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں آداب میں، اس میں آرڈر یہ تھا کہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھتے تھے ان کے لیے آرڈر یہ تھا کہ آپ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا نہیں کر سکتے، ورنہ آپ بے ادبی میں آ جائیں گے، بے ادبی میں شمار کیے جائیں گے، اور حضور کی بے ادبی تو کسی صورت معاف نہیں کی جاتی۔
اسی طرح آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں اس کا اپنا ادب ہے، اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ آپ پھر آ جائیں جو اگر مراقبہ کی بات ابھی میرے یہ چھوٹے ننے بھائی بیٹے نے کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مراقبہ حال کا کیا ادب ہے۔ دیکھیں یہ مراقبہ حال جو ہے آپ سب کا ہے، یہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ اگر کسی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی میری ملکیت ہے کہ میں نے یہاں کچھ ایک پنکھا لگا دیا ہے، کچھ پیسے لگا دیے ہیں، یا کوئی کمرہ بنا دیا ہے، یا کچھ بھی کر دیا تو میں اس کا نعوذ باللہ مالک بن گیا، آپ میں کوئی بندہ بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا مشن چلانے والی جگہ ہے، اور یہ ہمارے پیر و مرشد کی جگہ ہے، یہ مرشد کا گھر ہے۔ اس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کوئی چیز کوئی خراب ہو رہی ہے تو فوراً اس کو ٹھیک کراتے ہیں کہ دیوار خراب ہو گئی ہے، چھت ٹپک رہی ہے، فرش خراب ہو گیا ہے، یا اس کا پینٹ خراب ہو گیا ہے، تو آپ اس کو مرمت کراتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس مراقبہ حال کا بھی خیال رکھیں۔ اگر یہاں کی کوئی بھی چیز خراب ہو رہی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو صحیح کریں۔ ہم نہیں کر سکتے، اپنے دوستوں کو کہیں گے جی ہم سارے مل کے اس کو ٹھیک کریں۔ ہمارے مرشد کا کمرہ ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ وہاں جو ہے اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا بھی ادب ہے، وہاں آرام سے بیٹھیں، اور اس کی صفائی کا خاص طور پہ وہاں جیسے اب دیکھیں یہ ہمارے دوست آتے ہیں، کوئی پھول لے کے آتے ہیں، وہاں پہ لگاتے ہیں، کوئی سینری لگا دیتا ہے، کوئی وہاں پہ یہ زبان کی دھنی دیتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہاں بھی یہ چیزیں محفوظ رہنی چاہیے۔ جب مراقبہ حال کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ادب یہ ہے کہ جب آئیں تو آپ کوشش کریں کہ باوضو ہو کے آئیں۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ وضو کریں۔ وضو یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ وضو کر کے دل ہی دل میں یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے آئیں، اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے یا حیو یا قیوم اس کا ورد کریں۔ باتیں کرنے کے لیے تو ہماری یہ دنیا کافی ہے، گھروں میں بھی آپ باتیں کرتے ہیں، راستوں میں بھی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، بازار میں بھی باتیں کرتے ہیں، ہر جگہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لیں گے، یہاں ہم آگے بحث و شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے، کوئی محلے کی بات کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کی بات کر رہا ہے، جو جہان کی باتیں ہمیں یہاں کے یاد آتی ہیں۔ یہ مراقبہ حال کے ادب کے خلاف۔ یہاں آئیں، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے، اور باوضو جیسے میں نے عرض کیا اس کے لیے لازمی وضو کرنا چاہیے۔ تو بس بہتر یہ ہے کہ آج کل یہ موسم کو گرمی کا ہے، پسینہ آتا ہے، تو گھر سے نہا دھو کے اور خوشبو لازمی لگائیں۔ خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ الرجک نہ ہو، ہلکی خوشبو ہو جو آپ کے دماغ کو معطر رکھے، کیونکہ جب یہاں آئیں گے آپ یا حیو یا کو پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور جو ہمارے مرشد کریم نے بتایا کہ درود شریف کا بڑا ادب ہے، آپ درود شریف چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے الگ تھلگ کہیں بیٹھ کے پہلے وضو کریں، اگر پسینہ ہے تو پہلے غسل لازمی ہے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، خوشبو لگی ہونی چاہیے، اور جس جگہ پہ آپ درود شریف پڑھیں وہ جگہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں تو آنکھیں بند کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام محبوب رب العالمین کا روضہ اقدس کا تصور کریں کہ آپ حضور کے جو روضہ مبارک کا گنبد ہے آپ اس کے نیچے کھڑے ہیں، یا یہ تصور کریں کہ حضور کے جو روضہ مبارک کی جالیاں ہیں آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور بہتر ہے کہ یہ رات کو پڑھا جائے جب سب کاموں سے فارغ ہو کے ذہن ادھر ادھر نہ لگے، کیونکہ اگر آپ درود شریف پڑھ کے ذہن آپ کا کاروبار میں لگا ہوا ہے، یا جاب کرتے ہیں ادھر لگا ہوا ہے، یا بچوں میں لگا ہوا ہے، جب ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ ہنڈیا پکاتی ہیں تو ان کا ذہن ہنڈیا میں لگ جاتا ہے،
بندے ہیں تو ان کا ذہن آفس میں لگا رہتا ہے کہ یہ کام پینڈنگ رہ گیا، یہ فائل رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار پہ ذہن لگائے رکھتے ہیں کہ جی فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے، فلاں چیز میرے پاس ختم ہو گیا ہے، فلاں چیز کا اسٹاک نہیں رہا، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے لینے ہیں، پڑھ دور شیوے ہیں، ذہن ادھر لگا ہوئے۔ یہ بھی دور شیو کے آداب کے خلاف ہے۔ دور شیو کا ادب یہ ہے پوری توجہ حضور کے روزہ اقدس سے کر دیں اور رات کو سونے سے پہلے دروشی پڑھا جائے، اور جب تک نیند نہ آئے آپ دروشی پڑھتے رہیں۔ اور یہ گنتی کے چکر میں نہ پڑھیں جی میں نے پھر تسبیح پڑھ لی تھی، تسبیح پڑھ لی، بے تسبیح آپ میں رکھیں لیکن ذہن گنتی کی طرف نہیں لگنا چاہیے۔ اب اگر ذہن گنتی کی طرف لگے جی 1 دفعہ ہو گیا، جی 10 دفعہ ہو گیا، 100 دفعہ ہو گیا، 1000 دفعہ ہو گیا، تو آپ کی کنسنٹریشن خراب ہو جائے گی، آپ کا ذہن یکسو نہیں رہے گا، یکسوئی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تھک گئے آپ دروشی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنا آرام سے آپ لوگ دروشی پڑھ سکتے پڑھیں، اور جب تک نیند نہ آئے آپ دروشی پڑھتے رہیں۔ اگر بیڈ پہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو بیڈ بھی صاف ہونا چاہیے۔ یہاں آگے جب آپ مراقبہ میں تشریف لے آتے ہیں تو اس کا بھی ادب آپ پہ لازمی ہو جاتا ہے کہ یہاں آ کے آرام سے بیٹھیں، ملنا ہو آرام سے ملیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، حال والا پوچھیں تو آہستہ سے حال حوال پوچھیں، اور زیادہ باتیں نہ کریں، جتنا ہو سکے یا حیو یا قیوم اس کا ذکر کریں، یہاں بیٹھ کے دروشی پڑھیں، اور اسی طرح تصور حضور کے روزہ اقدس کا کر کے دروشی پڑھیں، اور استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، اور اگر ذکر کرنا ہو تو اس محفل میں بیٹھ کے ذکر نہ کریں، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ذکر کریں، اتنی آواز کے ساتھ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اب یہاں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی اونچی آواز سے ذکر شروع کر دیں، یہ بھی اقبال کے آداب کے خلاف بات جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ دیکھیں اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ذکر کرنا شروع کر دیں تو وہ جو بندے نماز ادا کر رہے ہیں ان کی یکسوئی میں فرق آتا ہے۔ اور یہ تو آپ سب لوگوں کا تجربہ ہے کہ دیکھیں گھروں میں بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، دیگر جگہوں میں بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں جب آپ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو یہاں آ کے آپ کا ذہن زیادہ یکسو ہوتا ہے، تو اس لیے کہ یہاں صرف آپ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ یہاں آپ نے روحانی علوم سیکھنے ہیں، آپ نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، اپنی روح کا عرفان حاصل کرنا ہے، اس لیے آپ لوگ آتے ہیں۔ اگر یہاں آ کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ یہی سمجھیں کہ بس یہاں آپ یہ اینٹوں کو دیکھ لیں، ٹائلوں کو دیکھ لیں، ماربل کو دیکھ کے چلے جائیں، السلام علیکم، نہیں، یہاں اس لیے آئیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے روحانی علوم سیکھنے ہیں، اپنی روح کا عرفان حاصل کرنا ہے، ہم نے اللہ کا عارف بننا ہے، اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکامات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ صحیح میرا خیال ہے بار بار گھنٹیاں بجا رہے ہیں، میرا خیال ہے شاید چلیں، بہت شکریہ جی، بڑی